اور چیزوں کو صرف حارث سمیٹ سکتا ہے. میں نے بڑی مشکل سے اس پہ اعتبار کر کے اس شخص کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا. شرائط پہ جو ہے وہ رشتے چلتے ہیں اور مجھے وہ اس کے والدین خاموش کروا دیتے تھے. اس میں مجھ پہ زبردستی کرنا کہ اپنے گھر جا کے رہو. دن میں جو ہے وہ گھر جاتا تھا, گھر جا کے میری کال اٹینڈ نہیں کرتا تھا. لیکن مجھے جب اگنور کیا جائے گا, مجھے جب پورا وقت نہیں دیا جائے گا, تو کیا بیوی نہیں بولے گی؟ میں آزاد کپڑے ضرور پہنتی ہوں, میں مردوں میں ضرور بیٹھتی ہوں, لیکن آزاد خیال نہیں ہوں. میرا شوہر مجھے جو کہے گا کہ میں سب کام جو ہے وہ چھوڑ دوں, میں گھریلو عورت کی طرح جو ہے وہ گھر میں رہوں, میں جو ہے وہ تمام چیزوں کا خیال رکھوں, تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. تالی آپ جو ہے وہ ہوا میں کیسے بجا دیں گے؟ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہاں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, بالکل ایسے. تو یہ کام نہ کریں, چلیں ٹھیک ہے. فتنہ نہ پھیلائیں, چیزوں کو سمیٹیں. اور چیزوں کو صرف حارث سمیٹ سکتا ہے, چیزوں کو صرف میرا شوہر سمیٹ سکتا ہے. اور اگر اس نے چیزیں نہ سمیٹی تو دنیا میں بھی جو ہے وہ یہ چیزوں کا جواب دے گا, اور آخرت میں بھی اللہ کو جواب دے گا. میں نے بڑی مشکل سے اس پہ اعتبار کر کے اس شخص کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا کہ یہ ایک بہادر ہے, میرے ساتھ میرا سہارا بنے گا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر والوں کے سامنے جو ہے وہ ساری بہادری خاک میں مل جائے گی. گھر والوں کے سامنے بیوی کے آگے جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ ڈینائی کر دے گا ہر چیز کو, اور کہے گا کہ ٹھیک ہے میں بیوی کے ساتھ نہیں کھڑا. وہ اپنی ویڈیو میں بھی کہہ رہا ہے کہ میرے والدین سے جو ہے وہ آ کے معافی مانگے, اور میری کچھ شرائط پہ جو ہے وہ رشتے چلتے ہیں. میں نے تو نہیں بیٹھ کے کہا جائز مطالبات ہو سکتے ہیں جس طرح آپ کے مطالبات ہیں. جائز مطالبے ہیں. ہاں شرائط نہیں ہوتی, وہ مطالبے ہی ہوتے ہیں. شرائط نہیں, شرائط پہ تو رشتے چلتے ہی نہیں ہیں. ہاں جائز مطالبات کہہ سکتے ہیں. کھوکھر صاحب کو بھی اگر کوئی اپنے جائز مطالبات پورے کروانے ہیں, ان کا حق ہے وہ کہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اگر یہ کہہ دیا نا کہ میں یہاں موجود ہوں, تو تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور تم اس بات پہ بھروسہ کر لو کہ میں وہیں پہ موجود ہوں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ایسے چلتا رہا ٹھیک ہے, اور میں کچھ بھی نہیں کہتی تھی. لیکن میں یہ کہتی تھی کہ اگر کام پہ نہیں گئے ہیں تو باہر کہیں گئے ہیں, تو پھر کہاں گئے ہیں؟ یہ میرے جو ہے وہ ذہن میں جو ہے وہ بات ہوتی تھی, اور میں اس کو کلیریفائی کرتی تھی. جیسے میں اس بات کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتی تھی, حارث جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ ہائپر ہو جاتے تھے, ان کے گھر والے اکٹھے ہو جاتے تھے, اور معاملہ خراب ہو جاتا تھا. اور پھر میں چپ ہو جاتی تھی, میں آگے سے بولتی نہیں تھی. میں کیونکہ اگر بولتی تو پھر معاملہ جو ہے وہ کافی دنوں سے جو ہے وہ خراب ہو جاتے, پھر وہاں لڑائیاں پڑی ہوتی. میں خاموش ہو جاتی تھی, اور مجھے وہ اس کے والدین خاموش کروا دیتے تھے, اور اس کو جو ہے وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی, تمہارا جیسے دل چاہتا ہے تم کرو, تم جیسے اپنی زندگی گزارنا وہ کہتا ہے مجھے آزادی چاہیے, مجھے آزاد کرو. میں نے اس کو آزاد کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ کو آزادی ہے, آپ جیسے چاہے مرضی جو اپنی زندگی گزارے, نہیں تم اپنے گھر جا کے رہو. اب یہ تو دیکھیں میری مرضی ہے کہ میں اپنے گھر آ کے رہتی ہوں یا نہیں رہتی, اس میں زور زبردستی تو نہیں ہے کہ اپنے گھر جاؤ. آپ کی اپنی مرضی ہے, مہینے میں آپ 2 دفعہ آتی ہیں. بھائی میں جتنے دفعہ مرضی آؤں یا میں نہ آؤں, یہ میرا مسئلہ ہے نا. اس میں مجھ پہ زبردستی کرنا کہ اپنے گھر جا کے رہو, یہ کیا بات تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کل ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ کہیں بھیجنا چاہتے ہیں کہ میں کچھ وقت کے لیے کہیں چلی جاؤں, اور جو ہے وہ پھر وہی بات کریں گے کہ شک کر رہی ہے. پھر بات وہیں آ جاتی ہے گھوم پھر کے کہ یہ شک نہیں تھے. چلے آپ ایزی ہو جائیں, اللہ خیر کرے گا. آپ کو پوزیٹو وائبز بھی تو آتی ہوں گی نا کہ شاید کچھ اچھا ہونے والا یا ہو جائے گا. بس ایزی ہو جائیں آپ, اللہ خیر کرے گا. 2 دن میرے شوہر میرے ساتھ بہت اچھے رہتے ہیں, تیسرے دن پھر گھر جاتے ہیں. یعنی گھر تو وہ روزانہ ہی گھر جو ہے وہ جا رہا تھا, 2 دن ہی میرے پاس جو ہے وہ رکا ہے رات کو. اور میں نے اس بات پہ بھی جو ہے وہ بھروسہ کر لیا. میں نے کہا چلے رات کو تو آ جائے کرے, میرا تھوڑا ٹائم تو اس کے ساتھ سپینڈ ہوگا. محبت تھی نا, محبت ہے. تو میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں. دن میں جو ہے وہ گھر جاتا تھا, گھر جا کے میری کال اٹینڈ نہیں کرتا تھا. امی کو پتا چل جائے گا, امی بیٹھی ہیں, میں تمہاری کال اٹینڈ کروں, امی جو ہے وہ غصے میں آ جائیں. رستے میں جا رہا ہوں, میں کام پہ جا رہا ہوں, اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا 1 منٹ کال تو اٹینڈ کرنا, ذرا میں نے بات کرنی ہے. نہیں, ابو ساتھ بیٹھے ہیں, وہ ابو کو آواز جائے گی. بھائی مجھے کوئی بتا دے, میرا انصاف کر دے کہ میں کہاں غلط ہوں. امی آ جاتی ہیں, ابو آ جاتے ہیں, بھائی آ جاتا ہے, بھابھی آ جاتی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کھوکھر صاحب خود ہی بیچ میں نام لے رہے ہوں, وہ انوالو نہ اتنے ہو رہے ہوں. تو بس اللہ آپ کا بھلا کرے, کھوکھر صاحب کو سمجھائیں. وہ سمجھا لیں گے, بھائی ہے وہ تو. ان کو سمجھائیں کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا. آپ بھی سمجھے, وہ بھی سمجھے, اور مل کے ایک دوسرے کو پھر سمجھائیں. میں سمجھ جاتی ہوں, لیکن مجھے جب اگنور کیا جائے گا, مجھے جب پورا وقت نہیں دیا جائے گا, تو کیا بیوی نہیں بولے گی؟ نہیں, ٹائم دیں, ایک ٹائم لمٹ ہونی چاہیے. بھائی مجھے آدھے گھنٹے کے لیے ایک بندہ جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے لے کے گیا, اور وہاں اس نے ویڈیو بنا لی ہے, اور وہ ویڈیو بنا کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس کو دیکھیں وقت دیتا ہوں, میں تو دیکھیں اس کو کھانا کھلاتا ہوں. ملینز میں ہے وہ, یہ بات ہے. ہاں اسی لیے بنتی ہیں, کانٹینٹ ہے نا, کانٹینٹ ہے. لیکن اگر یہی پیار جو ہے وہ گھر کے اندر بھی ہو,
اور اسی پیار سے ہم اسی پیار سے ہم گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو اس میں کیا کوتاہی ہے. ہم بھی شروع میں میری وائف جو ہے وہ ہم بھی شروع میں کھلاتے تھے ایک دوسرے کو کھانا, وہ تو 6 سال گزر گئے ہیں, 2 بچے ہو گئے. بھائی تو میری تو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے نا, 2 مہینے ہوئے, مجھے تو نصیب ہی نہیں ہو رہا نا یہ چیزیں. نہیں ہونا چاہیے, کم از کم سال 2 سال تو یہ چوچلے اچھے کم سے کم سال تو میرے ساتھ جو ہے وہ میری عزت رکھ لے, سال تو میرے ساتھ محبت کر لے, بعد میں جو ہے وہ بیزی ہو جائے, سال تو مجھے جو ہے وہ کوئی ٹائم دے دے. چلے یہ انٹرویو بہت پوزیٹیو گیا, وہ اسی لیے ہی گیا ہے کہ آپ گھر پہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں. وہ ایک چیز جو لوگ سپریڈ کر رہے تھے جی, ڈاکٹر اپنا جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو اپنے گھر والوں سے الگ کر رہی ہے, وہ چیز نہیں ہے. اس چیز کا مجھے بھی بڑا غصہ تھا, لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیز مجھے بھی کلیئر ہوئی ہے کہ آپ ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کو کبھی بھی الگ نہیں کرنا چاہتی, آپ ان کے گھر والوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں. میں اب بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, لیکن کچھ آپ کے جائز مطالبات ہیں, میرے کچھ جائز مطالبات ہیں, اور وہ بالکل قانونی طور پر اور شرعی طور پر, اسلامی طور پہ وہ بڑے جائز مطالبات ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں عزت اور تکریم, میں اگر اپنے جیٹ کے ساتھ فری ہونا شروع ہو جاؤں, ایک دن امی نے مجھے کہا کہ پارلر جانا ہے تو آپ کے جو جیٹ ہیں وہ آپ کو چھوڑ دیں گے. میں نے کہا پتہ نہیں بھابھی کو اچھا لگتا ہے نہیں اچھا لگتا, تو یہ چیز کا خیال رکھنا, میں نے خیال رکھا, میں نے کہا پتہ نہیں بھابھی کو اچھا لگتا ہے نہیں اچھا لگتا, میں اگلی سیٹ پر بیٹھ کر بھائی کے ساتھ نہیں جاؤں گی. بھائی بھی اس بات کی جو وہ گواہی دیں گے اور میری ساس بھی گواہی دیں گی, میں بھائی کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے گئی ہوں. اچھی بات ہے, یہ ایک عزت و صرف احترام ان ہوتا ہے. کی بیوی کی وجہ سے کہ انہیں برا نہ لگے. یہ جو بندی اپنی عزت کا اور اپنی چیزوں کا اتنا احترام کرتی ہے, وہ دوسروں کو کیسے اس میں ملوث دیکھ سکتی ہے, مجھے بتائیں. ظاہر ہے نہیں ہوتا, وہ آزاد خیال نہیں ہے, میں اتنی آزاد خیال نہیں ہوں بھائی. میں آزاد کپڑے ضرور پہنتی ہوں, میں مردوں میں ضرور بیٹھتی ہوں, لیکن آزاد خیال نہیں ہوں. میں نے پہلے جو ہے وہ کوئی گانوں پہ یا اس پر جو ہے وہ ویڈیوز بنا لی ہوں گی, وہ چیزیں جو ہے وہ کر لی ہوں گی, لیکن شادی کے بعد میرا کریکٹر دیکھو نا, شادی کے بعد میرے معاملات دیکھو کہ میں کیسے جو ہے وہ گھریلو زندگی اپنی جو ہے وہ گزار رہی ہوں. پہلے بھی کوئی ایسی غلط حرکتیں نہیں کی, وہ صرف ویڈیو ہی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کھوکھر کو اتنی ویلیو دیتی ہیں کہ اگر کھوکھر آپ سے کہے کہ بھائی سب چھوڑ کے گھریلو خاتون, جس طرح گھریلو خواتین ہوتی ہیں, گھر بیٹھ جو, میں جانوں میرا کام جانے, خرچہ تمہارے جو ایک جائز, ایک شوہر کو اللہ پاک نے ایک چیزیں دی ہوتی ہے نا کہ آپ نے وہ سارا کچھ پورا کرنا ہوتا ہے, خرچہ پورا کرنا ہوتا ہے, سارے جائز مطالبات پورے کرنے ہوتے ہیں, تو کیا آپ کی محبت کا وہ لیول ہے کہ آپ کہیں گی اوکے کھوکھر ٹھیک ہے, میرا شوہر مجھے جو کہے گا کہ میں سب کام جو ہے وہ چھوڑ دوں, میں گھریلو عورت کی طرح جو ہے وہ گھر میں رہوں, میں جو ہے وہ تمام چیزوں کا خیال رکھوں, تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز کو. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر میں کسی عورت کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ جو شوہر کہہ رہا ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ ماننا ہے, تو میں پھر خود بھی اس کی جو ہے وہ پابند ہوں. اور میں یقین کریں جو میں باتیں کرتی ہوں میں اس کی پابند ہوتی ہوں. یہ لوگ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ میرے کہیں کے کلپ کہیں کے ساتھ جوڑ کے نا, وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ میں پارلر کبھی نہیں گئی, وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ میں نے ایک انٹرویو دیا کہ میں پارلر نہیں جاتی. شادی کے بعد تو جانا تھا, ضروری تھا, شادی پہ تو جانا تھا نا بھائی. اب شادی پہ تو میں نے وہ کلپ ساتھ ملا دیے, وہ ساتھ کلپ ملا کے جو ہے وہ کہہ دیے دیکھو جی یہ جھوٹی عورت ہے, یہ کہہ رہی ہے. پھر جو ہے وہ اس کا سٹی میں جو ہے وہ اپنا گھر نہیں تھا, سوسائٹی میں اپنا گھر نہیں تھا, اس نے کہا یہ میرا اپنا گھر ہے. میں نے نہیں کہا اپنا گھر ہے, میں نے کہا میرے بھائی کا گھر ہے, اور میں اپنے بھائی کے گھر پر ہی رہ رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں جو جھوٹ ملا کے میرے خلاف جو ہے وہ سازشیں کی جاتی ہیں. اور یہاں پر بھی میں سچی ہوں, میں نے صرف یہی کہا کہ میں درد اور اذیت اور تکلیف میں ہوں, وہ میں آج بھی ہوں. جب تک میرا شوہر میرے ساتھ وفادار نہیں ہوگا, جب تک میرا شوہر میرا ساتھ نہیں دے گا, جب تک شوہر مجھے اپنے ساتھ اپنے پاس نہیں رکھے گا, میرے یہ مطالبات جو ہے وہ جائز ہیں, انسانی جو ہے وہ قانون کے مطابق بھی ہیں اور شرعی مطابق بھی ہیں. اگر میں کہیں غلط ہوں تو مجھے غلط کہیں, مجھے جان بوجھ کے غلط نہ کہیں. زبردست. میرے ساتھ ڈاکٹر نبی علی خان موجود تھی اور ان کا بڑا کلیئر موقف, کیونکہ انٹرویو کافی ظاہر لمبا ہو گیا ہوگا, لیکن یہ ضروری بہت تھا کیونکہ ابھی تک کسی بھی چینل پہ ان کا کلیئر کوئی موقف چلا نہیں چلا. حارث کھوکھر کا میں نے انٹرویو کیا, وہ میں نے چلایا, اس کے جو جائز مطالبات تھے وہ بھی اس نے اپنے انٹرویو میں کہے, وہ بھی بڑا ضروری تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب کا موقف بھی بڑا, کیونکہ ون سائیڈڈ آپ کو سمجھ میں بات نہیں آنی تھی. لیکن ابھی بھی دونوں نکاح میں ہیں, ایک برکت ابھی بھی ان کے رشتے میں قائم ہے, ابھی کوئی نکاح ختم نہیں ہوا, ابھی کوئی اللہ نہ کرے ڈیورس نہیں ہو گئی ہے کہ ہم کوئی سائڈیں اپنی اپنی چوز کر لیں پھر دوسرے کے جو ہے وہ خلاف ہم بات کرنے لگ جائیں. نہیں, یہ میاں بیوی کا رشتہ, اور میاں بیوی کا رشتہ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے. غلط فہمیاں ہزاروں ہوں, لیکن ایک دن وہ سورٹ آؤٹ چیزیں ہو جاتی ہیں. نکاح ابھی بھی قائم ہے, اللہ کی طرف سے رشتہ ابھی بھی قائم ہے, اور انشاءاللہ کوشش پوری کریں گے کہ رشتہ قائم و دائم رہے. گھر والوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب رہنا چاہتی ہیں, ان سے محبت بھی کرتی ہیں, اور گھر والوں کو بھی میرا پیغام ہے, میرے بھی وہ گھر والے ہیں, میرے بھی وہ سمجھے کہ میں ایک فیملی ممبر ہوں. میں حارث کے گھر اس طرح جاتا ہوں جس طرح میں ان کے گھر کا فرد ہوں,
تو میں بھی ان کو جا کے سمجھاؤں گا, میرے بڑے ہیں, میں کیا سمجھاؤں گا, لیکن ان کا میسیج, کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ میری بہن ہے, ان کا میسیج ان تک پہنچاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ ثالثی کا کردار ہم ادا کر سکیں اور یہ گھر جو ہے وہ بچ سکے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.